السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی میں، کچھ پوائنٹس جو کہ اس تفسیر کے کورس کے حوالے سے ضروری تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ 30ویں سپارے کی تفسیر اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ 30واں سپارہ فرسٹ آف آل اس میں جو صورتیں ہوتی ہیں وہ ذرا چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن کی صورتیں ہی بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور پورے قرآن کو ہی تفسیر کے ساتھ یعنی سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جو شروع کی صورتیں ہیں جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آگے اس سے فردر آپ آگے چلتے جائیں تو وہ ذرا لمبی صورتیں ہیں اور وہ نارملی ہمیں یاد نہیں ہوتی، لیکن جو ہم یاد کرتے ہیں وہ 30ویں سپارے کی ہی زیادہ تر صورتیں ہوتی ہیں، اور موسٹلی وہی صورتیں ہم اپنے نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز میں ہم ان کو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ وہ بچپن سے جو یاد کی ہوتی ہیں بس وہی ہم ایک رٹی رٹائی جو عربی ہوتی ہے وہ بس وہی ہم پڑھے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا بات کی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز میں وہ فوکس نہیں ہو پاتا، ہمارے جو خیالات ہیں وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں نماز میں۔ یعنی نماز ہم پڑھنے کھڑے ہو تو جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو خیالات ہیں یا جو ہماری سوچیں ہیں وہ ادھر ادھر یعنی فوکس نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم ان صورتوں کی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان صورتوں کا اگر ہمیں لفظی ترجمہ پتہ ہو یا ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ سورت مبارکہ کب اتری تھی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی ہیں اور ہم پر یہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے، تو ایک تو یہ ہوگا کہ پڑھنے میں آپ کو ذرا نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ میں اب جو پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے آپ کی نماز میں فوکس بھی آئے گا، اور جو ادھر ادھر خیالات بھٹک جاتے ہیں وہ بھی حتی الامکان پاسبلٹی ہے کہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ تفسیر جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ مفسرین کی یا ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ با لفظ ترجمہ ہوتا ہے یعنی حرف با حرف، یا آپ یعنی قرآن کا جو 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 عربی ہے اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے، جو علماء ہیں یا جو ترجمہ رائٹرز ہوتے ہیں ان کی حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس لفظ کا ترجمہ ہے وہی کیا جائے۔ تو اس میں تو چینجنگ ظاہر ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اس میں چینجنگ کریں گے تو قرآن کی جو آیات ہیں ان کا میننگ بدل جائے گا، تو اس میں تو پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ اس کو چینج کیا جائے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو تفسیر ہوتی ہے نا، تفسیر کا مطلب ہوتا ہے قرآن کی آیات پر آپ اپنی سوچ کے مطابق غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو ایک تو اس کا شان نزول ہوتا ہے، وہ تو ظاہر ہے سب کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن کسی ایک آیت کے اوپر میری سوچ یا میرا تدبر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کسی کا یعنی اگر 10 لوگوں کو ایک ہی آیت دی جائے تو ان 10 کے 10 لوگوں کا اس ایک آیت کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اور ہر پوائنٹ آف ویو صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میری جو آیات ہیں یا یہ قرآن ہے اس پر غور و فکر کرو، اس پر سوچو، تدبر کرو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو، تم اس کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آپشن کھلی دی ہوئی ہے کہ اس پر سوچو، یعنی اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی عقل کے مطابق اس پر غور و فکر کرو، اور ہر جو پڑھنے والا ہے وہ ڈفرینٹ آیات کو اپنی زندگی سے ڈفرینٹ طریقے سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو فلاں آیت ہے نا یہ تو میری زندگی پر بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے، یا میری جو سچویشن ہے اس کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے۔ تو یہ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے۔ تو میں نے جو تفسیر کروانی ہے میں کوشش کروں گی کہ ایک تو سمپل الفاظ میں استعمال کروں، زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہ بناؤں، اور دوسرا یہ کہ میں اس کو مختصر رکھوں، زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں، کیونکہ یہ جو تفسیر میں کروانے جا رہی ہوں انشاءاللہ یہ ایک یعنی بنیادی تفسیر ہے، یا بنیادی تدبر سمجھ لیں اس کے اوپر ہے، ان صورتوں کے اوپر۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں جن کو نہیں پتہ کہ ان صورتوں میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کو ایٹ لیسٹ اتنا پتہ چل جائے کہ اچھا بھئی اس صورت میں یہ بات ہوئی ہے اور اس صورت کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔
باقی ہر انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کسی بھی صورت کو یا قرآن کو کتنا ٹائم دیتا ہے اور کتنا اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اپنی زندگی میں کتنا اس کو شامل کرتا ہے، کتنا اس کو وقت دیتا ہے. تو یہ پھر آگے جو ہے ہر انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جو بیسک ہے، جو بنیادی اس کا ترجمہ ہے یا بنیادی اس کی جو ایک جو اس کا جیسے شان نزول کی میں نے بات کی، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کورس میں جو بھی یعنی صورتوں کی تفسیر کروائی جائے گی یا ان کے بارے میں غور و فکر کیا جائے گا اور شیئر کیا جائے گا، میں اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں یا کسی ایسے شخص کی تفسیر جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے، میں اس اس کو حوالہ نہیں بناتی. ٹھیک ہے. قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے نا، وہ قرآن کی ہی کسی دوسری آیت کے ساتھ آپ اس کی تفسیر جوڑ سکتے ہیں. یعنی ایک قرآن کی آیت کا جو مطلب ہے، وہ قرآن کی ہی کسی دوسری آیت میں اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک قرآن کی بہت ہی خوبصورت بات ہے اگر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہو. تو قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے قرآن ہی کی آیات سے، اور اس کے علاوہ جو صحیح احادیث ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، وہ بھی صحیح والی احادیث، ضعیف احادیث نہیں یا من گھڑت احادیث نہیں. ان دو کے علاوہ تیسری کوئی بات جو ہے وہ اس تفسیر کے کورس میں نہیں کی جائے گی. اپنی طرف سے میں کوئی سٹوریز یا اپنی طرف سے کوئی کہانیاں میں آپ کو بیان نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی قسم کی بھی فرقہ واریت یا کسی قسم کا مسلک بازی جو ہے، میں اس چیز کے بہت زیادہ خلاف ہوں. اگر کسی کو تفسیر میری سن کر یا میرے لیکچر سن کر یہ لگے کہ بھئی یہ تو فلاں مسلک کی لگ رہی ہیں یا یہ تو فلاں فرقے کی لگ رہی ہیں، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، یہ تو ہمارے فرقے سے بلانگ نہیں کرتی، ان کا تو ڈیفرنٹ ہے بالکل مکتب فکر، تو وہ چاہیں تو گروپ لیو کر سکتے ہیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ بھی گروپ میں ہوگا میں تب بھی لیکچرز بھیج دوں گی، اگر سارے ہوں گے میں تب بھی بھیج دوں گی. جو کوئی لیو کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ گروپ جو بنایا گیا ہے یا یہ جو کورس آرگنائز کیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ لوگوں میں دی جائے، بجائے اس کے کہ میں کوئی پاپولیرٹی کے لیے کر رہی ہوں یا میں کسی قسم کی ارننگ کے لیے میں یہ کر رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ فری آف کاسٹ ہے کورس، اس میں کسی قسم کا کوئی پیسے جو ہیں وہ نہیں لیے گئے. ٹھیک ہو گیا. اس کی کوئی فیس نہیں ہے. یہ فیس بلا کیا جا رہا ہے صرف اور صرف قرآن کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے لوگوں کو. ٹھیک ہو گیا. تو ہاں باقی یہ ہے کہ میں بھی انسان ہوں، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے جانے انجانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے. اور اگر آپ لوگوں کو لگے کہ آپ نے یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کی ہے، یا اس کا ہمیں ریفرنس دیں، یا یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ وہ، تو آپ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے پاس اس کا ریفرنس ہے یا اس کا حوالہ ہے، تو آپ بالکل مجھے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں اس بات پہ مائنڈ نہیں کروں گی کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ مجھے غلط کیوں کہا ہے. ٹھیک ہے. میں غلط ہو سکتی ہوں، لیکن اپنی طرف سے میں حتی الامکان یہی کوشش کروں گی کہ جو بھی بات کی جائے وہ من گھڑت نہ ہو، وہ اوتھینٹک بات ہو، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو. ٹھیک ہو گیا. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جو صورتیں تھوڑی سی لمبی ہوں گی ان کو میں ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈیوائڈ کر دوں گی، 2 یا 3 سیکشنز میں. اور پھر ایک سیکشن جو ہے وہ ہم ایک دن کریں گے، اور پھر دوسرا سیکشن دوسرے دن کریں گے، تاکہ بہت زیادہ لینتھی نہ ہو اور کسی قسم کی بوریت کا احساس نہ ہو، یا آپ کا ایسا نہ ہو کہ دل جو ہے وہ اکتا جائے کہ بھئی یہ کیا اتنا لمبا لیکچر ہے. تو کوشش میں یہی کروں گی کہ کچھ فیو آیات جو ہیں وہ لوں اور ان کو میں ایکسپلین کر کے وہ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ سینڈ کروں. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ اس میں صرف آپ نے لسننگ ہی ہے، اس میں آپ نے صرف سننا ہی ہے. کوئی آپ سے فیڈ بیک یا آپ کی طرف سے کوئی آؤٹ پٹ نہیں چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں آپ کو لیکچر بھیجوں گی اور اگلے دن آپ نے مجھے یاد کر کے سنانا ہے، یا آپ نے جو ہے اس کا کسی قسم کا مجھے فیڈ بیک دینا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف ایک ون وے کانورسیشن ہوگی. یعنی میں آپ کو صرف سینڈ کروں گی، آپ نے صرف اپنے وقت میں سن لینا ہے. اور آپ کوشش یہ کیجیے گا کہ روز کا جو لیکچر ہے وہ روز ہی سن لیں، تاکہ پائل اپ نہ ہو. کیونکہ اگر پائل اپ ہو جائے گا تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اب اتنے سارا ہو گئے ہیں لیکچرز، اب میں کیا سنوں، اب میں بہت پیچھے رہ گئی ہوں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ
اس کو ڈیلی بیسس پر اگر سن لیں. میں کوشش کروں گی کہ 10 منٹ سے زیادہ جو آڈیو ہے 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی کوشش کروں گی کہ جو واٹس ایپ کا وائس ہوتا ہے، وائس میسیج ہوتا ہے، اس کے اندر ریکارڈ کر کے بھیجوں تاکہ آپ اس کو فاسٹ پہ کر کے بھی سن سکتے ہیں، ذرا جلدی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا فیچر ہے بہرحال واٹس ایپ کا. تو اگر کسی کی بات ذرا جلدی جلدی سننی ہو ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے، تو آپ اس کو فاسٹ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں. تو حتی الامکان کوشش یہی کروں گی کہ میں اس کے اندر ہی ریکارڈ کر کے آپ کو بھیجوں تاکہ آپ اس کو فاسٹ کر کے سن لیں. مقصد صرف یہ ہے کہ سن لیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی طرف سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ یہی ہے بس. اور اگر آپ سن لیں تو آپ اس پہ ریئیکٹ کر دیں کہ بھئی ہم نے سن لیا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی اس کے علاوہ اور کوئی خاص میرا خیال ہے مزید کوئی بات شاید نہیں ہے. اگر میرے مائنڈ میں کوئی اور آگے بات ہوگی تو وہ انشاءاللہ پھر میں آپ سے ڈسکس کر لوں گی. ابھی میرے ذہن میں یہی پوائنٹس تھے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے میسیج کر کے پرسنل میں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اس کورس کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا دل قرآن سے جوڑ دے، کیونکہ یہ اللہ سے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ سے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.